تک نہیں نکال سکتا. جو اسے ختم کرنے کی کوشش کرے گا وہ ختم ہو جائے گا, یہ ختم نہیں ہوگا. جو کہتے ہیں نہیں ہوگا ہاتھ اٹھاؤ اور لہراؤ کہ یہ ختم, بولو بولو یہ ختم. میرے بھائیوں اب ایک بات باقی رہ گئی, وہ یہ کہ قادیانیوں نے وہاں پر درخواست جمع کرائی ہوئی ہے اقوام متحدہ میں. اس پر ہمیں کوئی تشویش نہیں, ہمارے لیے یہ کوئی پہلا تجربہ نہیں, اس کی مثال موجود ہے. جناب ضیاء الحق کے سامنے میں جنیوا میں قادیانیوں نے درخواست دائر کی تھی. حضرت مولانا پیر کرم شاہ صاحب ازہری, ان کے ساتھ ایک اور پاکستان کے نامور قانون دان جناب ضیاء صاحب نے ان کو بھیجا تھا. دلائل کی دنیا میں انہوں نے وہاں پر اس کیس کو لڑا, نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پر بھی شکست قادیانیوں کا مقدر بنی. آج جو کچھ اقوام متحدہ میں ہو رہا ہے یہ ہمارا کیس نہیں, یہ آپ کا کیس نہیں, یہ گورنمنٹ کا کیس ہے. گورنمنٹ میں ہمت اور حمیت نام کی کوئی چیز ہے تو وہ بھرپور تیاری کرے, اپنے نمائندے بھیجے, اس کیس کو لڑے اور یقیناً اللہ ان کو فتح دیں گے. اگر یہ وہاں پر نہیں جاتے, پیروی نہیں کرتے, کیس کی تیاری نہیں کرتے, اس میں مداہنت سے کام لیتے ہیں تو یہ ختم نبوت کی شکست نہیں ہوگی, یہ پاکستان کی شکست نہیں ہوگی, بلکہ یہ حکومت کی شکست ہوگی. اور انشاءاللہ چپے چپے پہ ان سے محمد عربی کی ختم نبوت کا حساب لیا جائے گا. جو کہتے ہیں لیا جائے گا وہ زور کے ساتھ کہہ دے لیا جائے گا. میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں, قادیانیوں سے ہمیں شکایت نہیں کہ قادیانی کیا کر رہے ہیں. قادیانی ہمارا فریق مخالف ہے, اسے حق حاصل ہے, وہ جتنی مخالفت, چور اگر چوری نہ کرے اسے چور کون کہے گا. قادیانیوں سے شکایت نہیں, بات ہے قادیانیوں کے سہولت کاروں کی. آپ کہیں گے قادیانیوں کا سہولت کار کون؟ میں عرض کرتا ہوں, آپ حضرات کے پاکستان کے سابق چیف جسٹس جس کا نام ثاقب نثار تھا, وہ پاکستان کا چیف جسٹس تھا, اس منصب پر فائز تھا. ڈیم کا چندہ کرنے کے لیے لندن گیا, قادیانیوں کے ساتھ ملاقات کی, انہوں نے $1,00,000 کا چیک دیا اور اپنے لیٹر پیڈ فارم پر پیش کر کے, چسپاں کر کے, ایک فریم میں فریم کرا کے اس سرنامے اس لیٹر پیڈ فارم کا سرنامہ یہ تھا, احمدیہ مسلم موومنٹ. میرے بھائیوں کسی ملک کا کوئی قانون وہ سٹیٹ کی پراپرٹی ہوتا ہے, کسی ملک کا قانون چیف جسٹس سب سے پہلا اس کا نگہباں ہوتا ہے. قانون کی بالادستی کو قائم رکھنا یہ چیف جسٹس کے فرائض میں شامل ہے. یہ آدمی اتنا بے حمیت نکلا کہ پاکستان کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے قادیانیوں نے پاکستان کا آئین کہتا ہے قادیانی کافر ہیں, اس کے سامنے قادیانیوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں. اس کی رگے حمیت کو جنبش نہ ہوئی, اس کی پیشانی پہ پسینہ نہ آیا, اسے شرافت نے نہ پکارا. اس نے بزدلی اور کمینگی کا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, قوم فروختند وچے ارزاں فروختند, 1,00,000 ٹکے کی خاطر اس ظالم نے قادیانیوں کو یہ جرأت بخشی کہ وہ پاکستان کے آئین کا مذاق اڑا سکے. میں قادیانیوں سے کہتا ہوں تم اپنے خیر خواہوں کی طرف نہ دیکھو, تم ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو, اپنے مقدر کی طرف دیکھو, ماحول کی طرف دیکھو. کسی فتنے کے 4 دور ہوتے ہیں, اس کی ابتدا, اس کا عروج, اس کا زوال اور اس کا اختتام. قادیانیت کی ابتدا یہ ہے کہ اسے انگریز نے پیدا کیا. قادیانیت کا عروج یہ ہے کہ جس وقت ان کے 17 جرنیل تھے, ظفر چودھری قادیانی تھا, جنرل عبدالعلی قادیانی تھا, ملک اختر قادیانی تھا, گورنر موسیٰ خان کا ملٹری سیکرٹری قادیانی تھا, ایوب خان کا ملٹری سیکرٹری قادیانی تھا.
قادیانیوں کی ڈار فوج کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ قادیانی سمجھتے تھے کہ آج نہیں تو کل پاکستان کا ہمیں اقتدار ملے گا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، اللہ نے کرم کیا، اگر وہ قادیانیت کو نہیں بچا سکے، اگر کوئی ماں کا لال یہ سمجھتا ہے کہ قادیانیت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ہم بچا لیں گے، تو میں آپ کے ذریعے، اس اجتماع کے ذریعے رب کریم کی رحمت کی ڈھیری پہ ہاتھ رکھ کر ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ غلط فہمی ہے۔ انشاءاللہ العزیز کوئی ماں کا لال اب قادیانیوں کو بچا نہیں پائے گا۔ قادیانی خود بھی ڈوبیں گے، انہیں بچانے والے بھی ڈوبیں گے انشاءاللہ۔ قادیانیت کا عروج کا زمانہ وہ تھا، قادیانیت کے زوال کا زمانہ اب ہے کہ قادیانی سربراہ کو پاکستان کے اندر قدم رکھنے کی جرت نہیں۔ ایک ہی قادیانیوں کا پیریڈ باقی ہے اور وہ ہے قادیانیت کے خاتمے کا۔ بھائیوں، میں ختم کر رہا ہوں، 1 منٹ میں میری درخواست سنیں۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں امت نے ہمت کی، قادیانیت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کے سامنے بند باندھا۔ 1974 میں قادیانیوں کو امت سے علیحدہ کیا گیا۔ 1984 میں قادیانی سربراہ کو کک مار کر ملک بدر کیا گیا، اور اب اگر قادیانیوں کی حماقت سے کوئی تحریک چلی تو انشاءاللہ وہ قادیانیت کے خاتمے کی تحریک ہوگی۔ جو کہتے ہیں قادیانیت کے خاتمے کی تحریک ہوگی، ہاتھ اٹھائیں اور لہرائیں اور اعلان کریں، میرے ساتھ نعرہ لگائیں، تاج و تخت ختم نبوت، محمد عربی کی ختم نبوت۔